حضرت والا دامت برکاتہم فرماتے ہیں محبت وہ قبول ہے جس کے ساتھ اطاعت بھی ہو اور اطاعت 100% ہو. ذرا گڑبڑ بھی مارے جائیں گے. ہمارا دماغ اس پر چلتا ہے کہ جی فلانے کو یہ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دیا، ہم کو کیوں نہیں ملا. ساتھ میں کبھی کہتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں حاکم بھی ہیں. حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی حکیم کے پاس جائے اور دیکھا کہ حکیم صاحب ہم سے پہلے جو مریض ہے اس کو لکھ کر دے رہا ہے گلاب کا پانی، گلاب کا جو ہے وہ عرق اور معجون بہترین اور خمیرہ شیرہ و ناب والا اور موتیوں والا خمیرہ. جب ہماری باری آئی تو حکیم صاحب نے چرایہ دار لکھ کر دیا جو سب کڑوی دوا ہوتی ہے. فرمایا حکیم صاحب سے کوئی کہتا ہے کہ آپ نے ان کو موتیوں والا خمیرہ لکھ کر دیا، مجھے آپ نے اتنی کڑوی دوا لکھ کر دی. حکیم صاحب کہیں گے میں حکیم ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ کے لیے کیا ضروری ہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے، آپ مجھے نصیحتیں مت کرو. اللہ تعالیٰ حکیم ہے حاکم بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کسی کے لیے مال جو ہے کامیابی کا ذریعہ بنے گا، کسی کے لیے مال بغاوت کا ذریعہ بنے گا، کسی کے لیے صحت اکڑ کا باعث بنے گی، گنڈا بن جائے گا، اور کوئی بیماری میں عاجزی انکساری میں آ جائے گا. یہ دنیا کی یقین کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. دوسرے کے سکھ وغیرہ کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، پھر وسوسے آنے لگتے ہیں اور پھر بحثیں شروع ہو جاتی ہیں. وہ شخص جو ہے بہت دعا مانگتے تھے دلی میں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے، ذرا دیکھنا. اللہ والے نے کسی نے کہا بھائی تو کیوں حضرت خضر علیہ السلام کو تلاش کرتا ہے؟ کہا میں حضرت خضر علیہ السلام سے دعا کراؤں گا کہ مجھے ایسی زندگی مل جائے جس میں کوئی غم دکھ پریشانی نہ آئے، سب سکون کے ساتھ معاملہ چلتا رہے. کہا بے پاگل، یہ زندگی جنت میں ہے، یہاں نہیں ہوگا. اللہ سے مانگ تو کہ میں نیک بن جاؤں، میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا. آپ لوگوں مولویوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں. حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. کہا بھائی کیا بات ہے، کیوں تلاش کر رہے ہو؟ کہا آپ دعا کر دو مجھے ایسی زندگی مل جائے جو میرے سکون چین سے گزروں، کوئی غم دکھ تکلیف نہ آئے. کہا بھائی یہ تو ناممکن ہے، یہ تو جنت کی زندگی یہاں کیسے ملے گی؟ چاہے کوئی کتنا بھی نیک ہو جائے غم دکھ تکلیف تو آتے ہی آتے ہیں. بیماری ہے، انتقال ہے. ایک بڑھیا کے ایک ہی بیٹا تھا، انتقال ہو گیا، تدفین ہی نہ کرنے تھے کہ اس بچے کو زندہ ہونا ہوگا، میں نہیں تدفین کرتی. اب کئی گھنٹے گزر گئے، سب پریشان کہ اب لاش پھٹے گی، بدبو آئے گی، کیا ہوگا. ایک اللہ والے کو کہا گیا، وہ دوڑتے ہوئے آئے. کہا بیوی آپ کے بیٹے کو میں زندہ کر دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ، میں زندہ کر دیتا ہوں. کوئی تربیت کا انداز ہوتا ہے، اللہ والے جھوٹ نہیں بولتے، لیکن تربیت کی کرنی ہوتی ہے، ایمان بنانا ہوتا ہے. کہا آپ ایسا کریں، اس محلے میں، برابر کے محلے میں، پوری بستی میں ایک گھر ایسا جس میں کسی کا انتقال نہ ہوا ہو، پانی بھر کر لے آؤ، میں پانی پر دم کروں گا، آپ کا بیٹا اچھا ہو جائے گا. کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں بھی جاتی ہوں. ایک گھر، 2 گھر، 20 گھر، کئی دادا کا انتقال، پردادا، نگر دادا، چکر دادا ہیں، کبھی کیا، کبھی بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا. آہستہ آہستہ ایمان بنا. 20-25 گھروں کے بعد آئی. کہا حضرت میرے بیٹے کو اللہ نے لے لیا اور وہ منتقل ہو گئے دوسرے جہان میں، اب آپ جو ہے بس ان کی تدفین کا انتظام کیجیے، میں اپنے رب سے راضی ہوں. اخلاص سے اونچا مقام اللہ تعالیٰ پر راضی رہنا ہے ہر بات میں. بہرحال حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں دعا کیسے کروں کہ آپ کو کوئی غم، یہ تو ناممکن دعا ہے، میں ایسی کیسی دعا کر سکتا ہوں؟ میں تو نہیں کر سکتا. یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کوئی کہے کہ آپ مجھے میرے ابا کا مجھے آپ ابا بنا دیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایسا کرو 6 مہینے کے بعد ہم یہاں ملیں گے، جو آدمی آپ کو چین سکون اطمینان میں نظر آئے، جو آپ کو آدمی پسند ہو، آپ مجھے کہنا. یہ میں اللہ سے کہہ سکتا ہوں کہ یا اللہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، میں یہ اللہ سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ایسے اس جیسا بنا دے. کہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارے دلی میں تو بہت رئیس لوگ ہیں، میں ابھی آپ کو 6 مہینے کے بعد بتا دوں گا، کیا اس سے پہلے ہی بتا دوں گا؟ کہ نہیں 6 مہینے کے بعد آنا، تفصیل کا موقع نہیں. جناب ایک بہت بڑے مٹھائی والے دکان پر گیا. کہا آپ خوش ہیں؟ کہا بہت خوش ہوں، مجھے کیا پریشانی ہے؟ کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا حضرت خضر علیہ السلام سے کہوں گا اللہ مجھے آپ جیسا بنا دے. بھائی رک جا، خبردار اگر یہ بات کی تو کیوں؟
کہا میرے گردے میں 2 پتھریاں موٹی موٹی ہیں، جب چلاتا ہوں تو بھینس بھی بھاگ جاتی ہے میرے چلانے سے۔ اچھا، اب پریشانی شروع ہو گئی جناب، ہے نا۔ اب خوش صرف وہ ہے جو ان غم کے ساتھ بھی اللہ کو خوش رکھتا ہے اور تقویٰ سے رہتا ہے۔ یہ غم چاروں طرف ہوں گے، دل میں نہیں ہوگا۔ کیسے؟ غنچہ جو ہوتا ہے نا، میرے صدمہ و غم میں میرے تبسم کی مثال، صدمہ و غم میں میرے تبسم کی مثال، جیسے غنچہ گھرے خاروں میں چٹک لیتا ہے۔ چاروں طرف غم ہوں گے، دل غم پروف ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال جناب فیکٹری والے کے پاس گیا کہ آپ کی اتنا امپورٹ ایکسپورٹ ہے، آپ خوش ہیں؟ کہا بالکل خوش ہیں۔ کہا بس ٹھیک ہے، کام بن گیا۔ کہا کیا مطلب؟ تھا حضرت علیہ السلام سے کہوں گا آپ جیسا بنائے گا۔ رک جا، پہلے فیکٹری کے دروازے کے پیچھے دیکھ کیا لکھا ہوا ہے۔ دروازے کے پیچھے لکھا ہوا تھا کہ فلانے بینک کی ملکیت۔ کہا گاڑی کے نیچے پلیٹ لگی ہوئی وہ بھی دیکھ لے، فلانے بینک کے لین میں رکھی ہوئی ہے۔ گھر اس کا گری ہوئی ہے۔ کہا میرا اپنا پیسہ کچھ ہے ہی نہیں، میں مروں گا میری اولاد بددعائیں دے گی کہ ابا نے سارا مقروض ہمیں چھوڑ کر پھر مرے ابا، اس لیے میرا جیسا نہیں بننا۔ ہوتے 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 باقی 2 دن باقی بچے، کوئی کچھ نہیں۔ دیکھا ایک جوہری کو، او جناب اتنا اس کا نوکر، اس کی اولاد، اور یہ خود ٹھاٹ سے سفید لال ٹماٹر جیسا، یہ لے آؤ یہ لے آؤ۔ کہ اب تو میرا کام بن گیا، باقی 2 دن باقی ہے، بس میرا کام بن گیا۔ جوہری کے پاس کئی گھنٹے بیٹھا۔ کہا آپ خوش ہیں نا؟ کہا ہاں بالکل بہت خوش ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کہا کوئی یہ بیماری یہ؟ کہا نہیں، صحت بھی بڑی اچھی ہے، دیکھ نہیں رہے میں لال ٹماٹر جیسا ہو رہا ہوں۔ کہا شکر الحمدللہ میرا کام بن گیا۔ کہا کیا کام بن گیا؟ کہا میں خضر علیہ السلام سے کل جا کر کہوں گا مجھے آپ جیسا بنا دے۔ اوئے ادھر کونے میں میرے ساتھ بیٹھ۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا دیکھو میری شادی جس سے ہوئی نا وہ بہت خوبصورت تھی، بہت ہی خوبصورت تھی، اور ہماری محبت بہت بڑھ گئی۔ اچانک وہ بیمار ہو گئی۔ راوی کون ہے؟ حضرت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اتنا بڑا عالم مفتی اللہ والا اور مجدد۔ حدیث پاک میں ہے کہ مفہوم عرض کرتا ہوں، صدی میں ایک مجدد آتا ہے کہ پچھلی صدی کے مجدد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس سے پہلے کے مجدد حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بہرحال کہا بھائی میری بیوی جو ہے مرنے کے نزدیک پہنچ گئی۔ میں رونے لگا تو بیوی نے کہا یہ آنسو ڈرامے کے ہیں، مرد جو ہے فوراً دوسری شادی کر لیتے ہیں، تجھے کیا مجھ سے محبت ہے؟ میں نے بیوی سے کہا کہ آپ کے بغیر تو میں دوسری شادی میں موت سمجھتا ہوں، میں کیسے دوسری شادی کروں گا؟ کہا وہ بالکل آخری سانسیں آنے لگی۔ کہا مجھے اعتماد نہیں، میں اشارے میں بتاؤں گا کیونکہ کچھ باتیں ممبر پہ نہیں بیان کی جاتی۔ کہا میں نے مردانگی اپنی ختم کر دی۔ بیوی نے سکھ کا سانس لیا کہ ہاں اب تو واقعی دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ کہا چند گھنٹے کے بعد بیوی کو صحت شروع ہو گئی، پھر ایسی صحت ہوئی کہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ یہ تمہیں جو اولادیں نظر آ رہی ہیں نا، اگر خودکشی جائز ہوتی تو میں خودکشی کر لیتا، یہ میری اولاد نہیں ہے۔ اب دوسرے مرد وہاں آتے ہیں، میں زندگی کس طرح گزار رہا ہوں تجھے کیا معلوم؟ نالائق، تو حضرت خضر علیہ السلام سے یہ جا کر دعا کرا کہ میں اللہ والا بن جاؤں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ دنیا میں سکھ چین اطمینان صرف ان کو ہے جو گناہ نہیں کرتے، جن کے گھر میں ٹی وی کیبل نیٹ نہیں ہے، جو شرعی پردہ کرتے ہیں، ہر کام سنت کے مطابق کرتے